بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، حدیث مبارکہ کی جو 6 مشہور کتابیں ہیں جن کو سیاستہ کہا جاتا ہے، ان عظیم کتابوں میں تقریباً تمام کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہو۔ حدیث مبارکہ یہاں مکمل ہو گئی۔ بعض علماء نے اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین ہو۔ لیکن اس میں چونکہ ایک فرد آتا ہے، زیادہ جامع ترجمہ جو علماء کرام نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہے۔ یعنی بہترین انسان، بہترین مسلمان، بہترین آدمی اسے قرار دیا گیا کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ باہر والوں کے لیے بہترین کا لفظ یہاں نہیں بولا گیا، کیونکہ جو بندہ گھر والوں کے لیے بہترین ہوگا لازماً وہ باہر والوں کے لیے بھی بہترین ہوگا، کیونکہ لوگ اور ان کی حقیقت گھر کے ماحول میں زیادہ کھل کے سامنے آتی ہے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، یہ کیسا رویہ رکھتا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے۔ اب باہر جا کر تو لوگ کئی ماسک چڑھا لیتے ہیں اور کئی جو ہے روپ دھار لیتے ہیں، کہیں سے کوئی لینا ہوتا ہے، کہیں سے کوئی دینا ہوتا ہے، کہیں معاملات طے کرنے ہوتے ہیں، جہاں نہیں بھی مسکرانے کی ضرورت وہاں مسکرانا پڑتا ہے، جہاں اخلاق پیش نہیں بھی کرنا چاہتا اخلاق پیش کرتا ہے۔ بعض جگہ مجبوری ہوتی ہے، بعض جگہ کوئی مفاد چھپا ہوتا ہے، اس لیے رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے باس کے ساتھ بہترین ہو، کیونکہ باس کے ساتھ تو سارا ورکر طبقہ ہی بہترین نظر آتا ہے، وہاں تو یسر جی ہاں یہی نظر آئے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک ورکر کے پاس اس کے علاوہ راستہ بھی کیا ہے۔ اسی طرح باقی لوگوں کا حال ہے، ملازموں کا حال ہے، ہمارے تمام لوگوں کے معاملات کا حال ہے۔ باہر جا کر تو ہم اخلاق تقریباً اچھا بنا ہی لیتے ہیں، مجبوری ہے، چونکہ باہر کے ماحول میں بعض اوقات روڑے کا جواب اینٹ سے بھی مل سکتا ہے اور اینٹ کا جواب پتھر سے بھی مل سکتا ہے، تو وہاں تو برابر کا مقابلہ ہے، وہاں تو اخلاق تقریباً مجبوری بن جاتا ہے، اور جو بندہ مجبوری نہیں سمجھتا وہ پھر بدماش بن جاتا ہے۔ تو باہر کے لوگوں کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال نہیں دی، اس کی وجہ یہ نہیں کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ باہر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق نہ ہو، حسن سلوک نہ ہو، اسلام یہ چاہتا ہے، لیکن جو کسوٹی اور پیمانہ قرار دیا ہے وہ حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ اس میں بیوی بدرجہ اولا شامل ہے، بعض علماء نے تو اس سے بیوی کو ہی مراد لیا ہے، لیکن زیادہ جامع ترجمہ یہ ہے کہ تو تمام گھر والوں کے لیے بہترین ہو، یعنی بہترین آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بھی بہترین ہو، اور اس سے بھی بڑھ کر بہترین آدمی وہ ہے کہ جو اپنے تمام گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ ابھی سے پتہ چلا تمام گھر والوں کو یہ سوچنا ہوگا، چاہے مرد ہیں، چاہے عورت ہیں، چاہے بچے ہیں، چاہے بچیاں ہیں، چاہے بڑے ہیں، چاہے چھوٹے ہیں، چاہے دادا جان ہیں، نانا جان ہیں، گھر میں ہی اگر رہتے ہیں تو گھر کے افراد یہ قسم کے بن گئے۔ اب ان سب کو اپنے آپ کو بہترین بنانا پڑے گا، تبھی گھر کا وہ بہترین آدمی بن سکتا ہے۔ یہ کسی ایک پر ذمہ داری نہیں، نہ آدمی پر، نہ عورت پر، نہ بیٹوں پر، نہ بیٹیوں پر، سب کی ذمہ داری کو بہترین ہو اپنے معاملات میں۔ شوہر اپنی جگہ پر بہترین ہے، بیوی اپنی جگہ پر بہترین ہے، بچے اپنی جگہ پر بہترین ہے، بڑا اپنی جگہ پر بہترین ہے، چھوٹا اپنی جگہ پہ بہترین ہے۔ ہر ایک اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے اور اپنا فرض پورا ادا کرتا ہے اور اپنے حقوق کو بعد میں رکھتا ہے۔ جب اپنی ڈیوٹی پوری کرے گا تو انشاءاللہ اس کے حقوق بھی اسے پورے مل جائیں گے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، اپنے حقوق زیادہ مانگتے ہیں، اپنے فرائض اور ڈیوٹی کو نہیں نبھاتے، یعنی جو اپنی ذمہ داری ہے اس کو نہیں نبھاتے، جو اس کا اپنا حق ہے اس کی طلب کرتے ہیں اور اسے مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنا حق بھی نہیں ملتا اور بات لڑائی جھگڑے اور تو میں پر پہنچ جاتی ہے۔ میاں بیوی کا معاملہ ہو، دیگر گھریلو معاملات ہو، اس میں یہی ہوتا ہے، ہر بندہ اپنا حق مانگ رہا ہے، مجھے کچھ نہیں ملا، میں پیچھے رہ گیا۔ لیکن جو اس پر ذمہ داری عائد ہوتی تھی اس نے وہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ادا نہیں کی، اپنے حقوق مانگ رہا ہے لیکن اپنے فرائض ادا
نہیں کر رہا، یہ ہم سب کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے۔ تو اپنے فرائض بھی پورے کرنے ہیں، اپنی ڈیوٹی اور جو ذمہ داری ہے وہ بھی پوری کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر بھی آپ کا حق نہیں ملا تو اس کے لیے آپ اظہار کر سکتے ہیں، لیکن حق اپنا حق مانگتے رہے اور دوسرے کے حق کی کوئی فکر نہیں۔ شوہر اپنا حق مانگتا رہے اور بیوی کے حقوق کا کوئی خیال نہیں، یا بیوی اپنے حقوق مانگتے رہے اور شوہر کے حقوق کا کوئی خیال نہیں، یا بڑے چھوٹوں سے حق مانگتے رہے، چھوٹوں کے حقوق کا کوئی خیال نہیں، یا چھوٹے بڑوں سے اپنے حقوق مانگتے رہے اور بڑے کے حقوق کا وہ خیال نہیں کرتا کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے، بڑے یہ نہیں سوچتے کہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے۔ تو یہ سارا گھر کا نظام، یہ جو گھریلو حساب کتاب ہے، یہ تب چلے گا جب سب افراد بہترین ہوں۔ تو سب افراد کو اپنی اپنی جگہ بہترین بننا ہوگا تو گھر انشاءاللہ جنت کا نمونہ بن جائے گا، جس میں لڑائی جھگڑا دنگا فساد گالم گلوچ کچھ نہیں ہوگا، امن و امان ہوگا، کیونکہ ہر ایک اپنی ڈیوٹی کو ادا کرنے کی فکر میں ہے، اسے اپنی ڈیوٹی نبھانے سے زیادہ دلچسپی ہے بنسبت اپنے حقوق مانگنے کے۔ جب یہ ایک گھر کے اندر ماحول بن گیا تو آپ کو پتہ ہے کہ معاشرہ بھی، ایک گھر ملا، دوسرا ملا، تیسرا ملا، چوتھا ملا، پانچواں ملا، تو کئی گھرانے مل کر معاشرہ بنتا ہے، محلے دار بنتے، ایک سماج ترتیب پاتا ہے، تو انشاءاللہ پھر پورے معاشرے کے اندر بھی بھلائی اچھائی پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آخر میں دوبارہ سن لے کہ تم میں سے سب سے زیادہ بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ ہم گھر والوں کے لیے بہترین ہی، وہاں ڈنڈا سوٹا ہر وقت اٹھایا ہوا ہے اور منہ پہ 12 یا 12:30 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اور غصے میں تپے ہوئے تاکہ میرا رعب جمع رہے، اور باہر بھیگی بلی بن جاتے ہیں، باہر بڑا اخلاق دکھاتے ہیں، باہر ہنس کے باتیں کر رہے ہیں اور گھر میں لڑ کے باتیں کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو یہ دو رنگی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اونچ نیچ ہے اور گھر میں بھی فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ گھر میں اچھا اخلاق، اچھا رویہ، گالی گلوچ کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، دنگا و فساد مار کٹائی اس کی ضرورت نہ پیش آئے۔ ہاں اگر کسی جگہ کمزوری ہے تو پھر جو جاننے والا ہے، بڑا ہے، صاحب علم ہے، وہ باقی گھر والوں کو بٹھا کر سمجھائے کہ ہم میں سے کس کی کیا ذمہ داری ہے، ہر ایک اپنی ذمہ داری کو نبھائے۔ انشاءاللہ اس گھر میں جو بھی بندہ اپنی صحیح ذمہ داری نبھائے گا اس کو اس کے حقوق لازماً ملیں گے، اعتماد ملے۔ اپنی فیملی کو کبھی کبھار بٹھانا چاہیے، سب کو ساتھ بٹھانا چاہیے اور ان سے ان کی باتیں بھی سنیں، ان کی ڈیمانڈ بھی سنیں۔ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہ اپنے من میں پھنے کھاں بڑا پھرتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی، میرا یہ مطالبہ پورا نہیں ہو رہا، گھر والوں نے تو مجھے جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ کبھی گھر والوں سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کا یہ رویہ کیوں ہے، آپ کا یہ رویہ کیوں ہے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے، سب سے پوچھ لیں، تو انشاءاللہ پھر وہ ماحول بنے گا جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوگا۔ کیا ہم میں سے ہر بندہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے؟ خود اپنے گریبان پہ ہم نظر ڈال کے دیکھیں، کیا ہمارے گھر والے ہمارے تمام جو سرگرمیاں ان سے راضی ہیں، یا گھر میں سب ایک دوسرے سے راضی ہیں؟ دوسرے سے بھی پوچھ لیں، رونے والے کے بھی آنسو پوچھیں، ہنسنے والے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے باقی کے دکھ اور درد میں بھی شریک ہونا ہے۔ اپنی بیماری، اپنی دلچسپی، اپنا مطالبہ، اپنی ڈیمانڈ وہ تو ہے، لیکن دوسرے کی بیماری، دوسرے کی تکلیف وہ نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ دلوں میں بھی ساری باتیں آتی ہیں کہ جب ان کی بات ہوتی ہے تو ہم آگے سے آگے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب ہماری باری آتی ہے تو پھر جو ہے کمزوری نظر آتی ہیں۔ لیکن یہ باتیں دل میں نہ چھپائے رکھے، کوئی بھی غیب نہیں جانتا، گھر والوں میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا، عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، کس کے دل میں کیا چھپا ہے کچھ نہیں پتا۔ پوچھ لیں کہ مجھ سے کوئی پرابلم ہو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ شفقت کے ساتھ بات سنوں گا اور آپ کا مسئلہ حل کروں گا۔ آپ میرے حقوق کا خیال رکھیں، میں آپ کے حقوق کا خیال رکھوں گا۔ گھر کو لٹ سے نہ چلائیں، لاٹھی سے، بدماشی سے اور طاقت سے، قوت سے، ظلم سے تو حکومتیں نہیں چلتی، گھر کا نظام کہاں سے چلے گا؟ تو گھر میں کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، سب کو اس کے حق ملنے چاہیے۔ جب ظلم ہوتا ہے تو پھر معاشرہ ٹوٹتا ہے، گھر ٹوٹتے ہیں، فیملیاں اجڑ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی بہترین بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہمیں بہترین رویہ اختیار کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔